مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین بإذن اللہ ہم نے اپنے ان سارے سبق میں دروس میں ہم نے بدر کا مارکہ جو ہے وہ مکمل کر دیا تھا. اس پہ آلموسٹ ہمارے 7 کلاسز ہوئے تھے. اب بدر کے مارکے کے بعد مسلمان اور مشرکینوں کا چونکہ یہ سب سے پہلا ٹکراؤ تھا اور یہ ایک فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے اذن سے فتح مبین نصیب فرمائی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کر لیا. اب اس مارکے کے جو نتائج تھے اس سے جو ہے زیادہ تر وہ لوگ پریشان رہیں جو مسلمانوں کی کامیابی سے جن کو تکلیف تھی، یعنی مشرکین مکہ اور مشرکین مکہ اور یہود جو تھے اب مسلمانوں کے اس کامیابی سے وہ کافی پریشان رہے اور ان کے اندر غم اور غصے اور کے حالت بھی تھی اور جل بن رہے تھے. اس کے علاوہ جو تھا اب مشرکین مکہ بھی تھے اور یہود جو تھے ان کے 3 قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں. ان کے علاوہ چوتھا گروہ بھی تھا، وہ تھا جو جس کو بدو کہتے تھے، جو ویلیجرز تھے. اب یہ مدینہ طیبہ کے جو ہے نا ارد گرد رہتے تھے. اب انہیں کفر سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسلام سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ کچھ لٹیرے ٹائپ کے لوگ تھے، لٹیرے ٹائپ کے تھے، رہزن تھے اور یہی ان کو تھا کہ اب بدر میں کامیابی ہوئی تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ اب مدینہ طیبہ میں ایک طاقت اور حکومت قائم ہو گئی ہے، اب ان کی جو لوٹ کسوٹ کا جو ہے راستہ ہے وہ تو بند ہو گیا. اسی لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور دوسروں کے ساتھ یہ بھی جیسے کہ سازشوں میں شریک رہے. اب یہود کے جو ہے گروہ جو تھے انہوں نے تو کلم کلا رنج اور غم اور غیظ اور غصے کا اظہار کیا اور مسلمان جو ہے اہل مکہ نے جو ہے اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کا حسد اور بغض اس میں زیادہ اضافہ ہونے لگا. اب بدر کے جو خطرات سے ان سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے بڑے اقدامات کیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ کے قیادت کے ارد گرد جتنے بھی خطرے تھے اب اس سے نمٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبے تیار کیے تاکہ یہ لوگ آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا دے. غزوہ بدر کے جو پہلی خبر جو تھی جو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد بھیجے اور جب اطلاع پہنچی تو یہ اطلاع جب غطفان کے جو ایک شاخ تھا، غطفان کے قبیلے کا ایک شاخ تھا بنو سلیم. اب ان لوگوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے تو بڑی طاقت پکڑی ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف آ جائیں تو لہٰذا ہم ان پر حملہ کرتے ہیں. اب اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کو اور پھر جو ہے لے کے وہ بنو سلیم کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں جو ہے ایک مقام تھا جس کا نام تھا خدر اور اس میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا. اب بنو سلیم نے جب دیکھا، اس غزوے کا نام بھی جو ہے نا غزوہ بنی سلیم ہے، غزوہ بنی سلیم اس کو کہتے ہیں. اب جب بنی سلیم نے دیکھا کہ اچانک مسلمانوں کا آنا وہ گھبرا گئے اور ان کے اندر جیسے بھگدڑ مچ گئی، افراتفری کا عالم ہو گیا اور اس افراتفری کے عالم میں وہ بھاگ گئے.
بھاگ گئے اور پیچھے جو تھے کوئی 500 اونٹ بھی چھوڑ گئے، جس پر مسلمانوں کی لشکر نے قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خمس نکال کے باقی غنیمت جو تھی وہ مجاہدین میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اب ہر شخص کے حصے میں جو تھے 2 اونٹ آئے، اور اس غزوے میں جو ہے ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا جس کا نام یسار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس کو آزاد کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب یہ غزوہ جو تھا یہ شوال کے یعنی ہجری 2 میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن کے بعد پیش آئے، یعنی بدر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئی، یہ 7 دن کے، یعنی دیکھو کتنا مشکل ہے، ادھر ایک بڑے جنگ کا سامنا ہوا، اب واپس آئیں تو 7 دن کے بعد ایک اور جو ہے وہ یعنی غزوہ پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وجہ کیا تھی کہ نبی جنگ بدر میں شکست کے بعد اب جو ہے نہ تو قریش کو چین تھا اور نہ یہود کو چین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اب مدینہ طیبہ تشریف جب لے آئے، تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو معاہدات ہوئے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا، اب اس کے دفعات جو ہے وہ ہم پوری ڈیٹیل ہماری کلاسز میں ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل کوشش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا وہ نافذ رہیں، یعنی کسی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، مسلمان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یعنی معاہدے کی کسی بھی عبارت پر کوئی حرف پڑ سکے۔ یہود جو تھے اب ان کی تاریخ میں اور ان کی تو مزاجوں میں کیا ہے، وہ خیانت ہے، عہد شکنی ہے، یہ تو ہمیشہ سے تھی اور ہے اور رہے گی، اور بہت جلدی اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے۔ اب مسلمانوں کو جو ہے اندر انہوں نے لڑانے اور بھڑکانے کی جو ہے نا کوشش کرنے لگی کہ کسی طریقے سے کچھ سازشیں کریں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ اب بنو قینقاع جو تھے یہود، اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو ایک زبردست مسلمانوں کی مدد فرما کر انہیں عزت اور انہیں جو ہے شوکت سے سرفراز کیا، ان کا رعب جو ہے اور دبدبہ دور دور تک عرب کے دلوں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اسی عداوت اور ان کی جو ہے نا ایک حسد کی جو ہانڈی ہے وہ ان کے اندر پک رہی تھی۔ اب اس میں جو ہے سب سے زیادہ کینہ پرور جو تھا وہ تھا، بہت شریر ان میں جو تھا وہ کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اب جب یہ قینقاع کا گزرے گا تو کعب بن اشرف کا ذکر آئے گا۔ اب اس طرح سے یہ تینوں یہودی قبائل جو تھے، ان میں سے یہ سب سے زیادہ بدماش جو قبیلہ تھا، یعنی جو زیادہ وہ تھا خراب قبیلہ تھا، یہ قینقاع کا تھا۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہتے تھے، اور ان کا محلہ جو ہے اسی نام سے قینقاع کے محلے کے نام سے مشہور تھا، اور پیشے کے لحاظ سے یہ لوگ جولرز تھے، سنہار تھے۔ یہ لوگ سنہار اور لوہار اور برتن ساز اسی طرح سے جو ہے پیشہ تھا ان کا۔ ان کے پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس کافی تعداد میں خوب مقدار میں جنگی سامان موجود تھا۔ اب یہ لوگ جو تھے ان کی جو تعداد دی، مردوں کی تعداد ان کی 700 تھی، اور مدینہ طیبہ کے سب سے بہادر یہ یہودی تھے۔ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ قینقاع نے عہد شکنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو جب فتح سے ہمکنار کیا، اب ان کی شرارتیں جو تھی اور خباستیں جو تھی اور لڑانے بڑکانے کی جو حرکتیں تھی وہ اور بھی وسیع ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے ان کے بازار میں جو ہے نا مسلمان جاتا، کوئی بھی مسلمان ظاہر ہے اب ان کے کاروبار ایسے تھے، سنہار تھے، برتن بنانے والے، لوہار، کام تو پڑتے تھے مسلمانوں کو۔ مسلمان جو بھی ان کے بازار میں جاتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کا استہزاء کرتے، اور مسلمانوں کو جتنی ان کی پار میں ہوتی تکلیف پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی یہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے شروع کی۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ اب اس طرح سے جب حالات زیادہ سنگین ہو گئے تو ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जमा किया और इनको वाज़ और नसीहत की और इनको दावत दी और उनसे कहा कि तुम लोग जुल्म और बगावत से बाज आ जाओ और उनको बुरे अंजाम से डराया। लेकिन इनसे जो इनमें बदमाशी थी, गुरूर था, तकब्बुर था, इनमें इजाफा हो गया, कम नहीं हुआ बल्कि इजाफा हो गया। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी, आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो बनु कैनुका के बाज़ार में यहूद को जमा किया। फरमाया कि ए जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर वैसे ही मार पड़े जैसे कुरैश पर पड़ चुकी। उन्होंने कहा, इन्हीं जवाब में उनकी जो एक तरह से जो होते हैं ना ये बदमाश और जो ज़्यादातर लड़ाकन थे ये, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जो है ना किस बात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है खुद फरेबी में मुब्तला किया है, आप खुद फरेबी में मुब्तला आप ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुठभेड़ जो है वो तो कुरैश के अनाड़ी न अशना टाइप के लोगों के साथ हुई है और जो है ना इसीलिए उनको मुसलमानों ने डरा दिया है। अगर तुम लोगों की लड़ाई हमसे हो गई तो फिर पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं, हमारे जैसे लोगों से तुम्हें पाला ना पड़ा था। और इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर कुरान की आयतें भी नाजिल की। अल्लाह ताला ने कहा, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद, कि इन काफरों से कह दो कि इन करीब जो है ये मगलूब हो जाएंगे और रब्बुल आलमीन इनको क्या है, ये जहन्नम की तरफ हाँक दिए जाएंगे। जहन्नम एक बहुत बुरा ठिकाना है। अब जिन ग्रोहों से इनकी टकराव हुई, अब ज़ाहिर है इनमें जो है ना दो ग्रोह, जिनमें से अल्लाह ताला ने जैसे कुरैश को अल्लाह ताला ने शिकस्त दी। तुम तो अहले किताब हो, इनको तो सबक लेना चाहिए था, क्योंकि इनका तो ईमान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर, आखिरी नबी के आने पर, आखिरी नबी का जो है शहर था वहाँ पर रहने, इसीलिए लोग वहाँ पर आए थे, इस वजह से यहाँ पर आबाद हुए थे कि यहाँ पर आखिरी नबी का ज़ुहूर होगा। तो ये लोग जो है यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। अच्छा, अब जो है अब इन्होंने क्या किया, खैर बहरहाल जो बनु कैनुका इन्होंने जवाब दिया कि इसका अब साफ मतलब क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि तुम लोग अपने बदअखलाकियों से, बदमाशियों से बाज आओ, मुसलमानों का इस्तेज़ा करना, उनको जो है इज़ाएँ पहुंचाना और औरतों के साथ बदतमीज़ियाँ करना, इन चीज़ों से बाज आओ। ऊपर से इन्होंने क्या जवाब दिया कि आप लोगों के जो है वास्ता तो कुरैश से पड़ा था, हम जैसे बहादुरों से तो पड़ा ही नहीं था, हम जैसे बहादुरों से वास्ता हो जाए तो फिर देख लेना। अब ये ज़ाहिर ऐलान था जंग का। बनु कैनुका ने जो है अब ये ऐलान जंग जब इन्होंने किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपना गुस्सा पी लिया और सब्र किया, और मुसलमानों ने भी सब्र किया। अब आने वाले हालात का ये इंतज़ार करने लगे। इन सारे इन्हीं सिचुएशन के बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र कर लिया और मुसलमानों ने भी। अब उधर जो है बनु कैनुका जो थे, अब इनकी जो जुर्रत थी और इनकी जो मतलब एक तरह से जिस तरह से मजालिम पर उतर आए थे, ये दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा था, बढ़ते जा रहे थे, और ये जैसे कि अपने हाथों अपने लिए कब्र खुदवा रहे थे। इब्न हशाम इनके बारे में लिखते हैं कि एक औरत जो है अरब औरत थी जो बनु कैनुका के बाज़ार में कुछ सामान ले आई और सामान बेचकर किसी ज़रूरत के लिए एक सुनहार के पास जाके उसके दुकान पर बैठी जो यहूदी था। अब यहूदी ने इसका चेहरा खुलवाना चाहा इस औरत का, मगर उस औरत ने इनकार किया। इस पर सुनहार ने क्या किया कि चुपके से इसके कपड़े का जो निचला किनारा है वो पिछली तरफ बांध दिया। अब इस औरत को कुछ खबर ना हुई। जब वो उठी तो उससे उसका वो जो चादर थी वो सिरक गई और वो बेपर्दा हो गई, और यहूद जो थे कह के लगाने लगे उस औरत पर। यानी देखो इनकी इस हद तक ये अब पहुंच गए। इस पर वो औरत ने चीख और पुकार मचाई,
چیخو پکار مچائی. یہ سن کر ایک مسلمان جو ہے اس نے سنہارے پر جو تھا جو سنہار تھا اس پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا. اور جواباً یہودیوں نے مل کے مسلمان پر حملہ کر دیا اور مسلمان کو شہید کر دیا. جب مسلمان شہید ہوا تو مسلمان کے جو مقتول گھرانہ تھے اب انہوں نے شور مچایا کہ یہودیوں نے، کیونکہ اگر مسلمان نے یہودی کو مارا تو ظاہر ہے وہ تو ظلم پر تھا. اب مسلمانوں نے کہا کہ یہودیوں نے جو ہے اب تو حد ہو گئی ہے، اب ہماری جو کیا ہے ہماری فریاد سنی جائے، اب سارے مسلمان جو ہے ہماری ہیلپ کر لے. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کا پیمانہ تھا اب تو لبریز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام جو ہے یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن منذر کو سونپ دیا اور حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا وہ دے دیا. اچھا، مسلمانوں کا جھنڈا دے دیا اور لشکر جو ہے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کر دیا. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو ہے نا اور اپنے گڑیوں میں جو ان کے قلعے تھے ان میں بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کا محاصرہ کیا. یہ جمعے کا دن تھا اور یہ شوال کی 2 اور 15 تاریخ تھی یعنی دن تھا. اب جب یہ محاصرہ رہا ان کا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی جو ہے یعنی سنت یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈالا جاتا تھا. اچھا، اب جو ہے یعنی کسی قوم کو جس طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنو قینقاع نے کیا کیا، جب ان کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو جان اور جو مال اور آل ہے، اولادیں، عورتیں ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ سب انہیں منظور ہوگا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سب کو باندھ دیا گیا. اس موقع پر جو رئیس المنافقون تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اب اس نے منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت اصرار کیا کہ آپ جو ہے ان کو معافی دے دیں. اگر اس وقت ان کو سزا دیتے تو آگے جو 3 قبیلے تھے جو مسلمانوں کی دشمنیوں پر بار بار اتر آئے تو وہ نہ اترتے. اب یہاں پر کیا تھے، یہ دب جاتے. لیکن اب یہ جو تھا یہ خزرج کے خلیف جو تھے قبیلے کے یہ حلیف تھے. اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے اپنا رخ پھیر لیا، رخ مبارک پھیر لیا. اب یہ شخص جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہے نا غصے میں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے جو ہے نا چہرے مبارک پر سب نے وہ غصے کی چھائیاں دیکھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تجھ پر افسوس ہو، چھوڑ دو مجھے. لیکن وہ منافق اپنے اس پر اصرار پہ وہ جیسے جمع ہوا تھا. اس نے کہا کہ نہیں بخدا میں تو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں. یہ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 جو ہے نا زیرہ پوش ہیں، انہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ہی صبح میں ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے، واللہ یہ تو کیا ہے زمانے کی گردشوں کا جیسے کہ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں. چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا. یہ اس کو مسلمان ہوئے جو ہے نا ابھی مہینہ ہی گزرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کر دی اور ان سب کی جان بخش دی اور انہیں حکم دے دیا کہ وہ مدینہ طیبہ سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بھی وہ نہیں رہیں گے، یعنی بالکل دور چلے جائیں. جس پر جو ہے یہ لوگ پھر شام کی طرف یہ قبیلہ چلا گیا اور اللہ رب العالمین نے ان پر ایسے حالات کیے کہ یہ جب شام پہنچے تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی اور یہ مر گئے. اللہ کے عذاب سے یہ وہاں نہیں بچے، کثیر تعداد میں یہ لوگ جو تھے یہ مر گئے تھے. اب ان سے جو مال وغیرہ ضبط کیے تھے، کچھ چیزیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے خمس نکالا اور پھر جو ہے یعنی اس طرح سے مسلمانوں پر تقسیم کیا. اور اس میں اب ایک غزوہ جو ہے نا سویق، اب یہ بنو قینقاع کا تو ختم ہوا. ایک اور یہ تھا کہ جب صفوان بن امیہ جو تھے، اب یہود منافقون یہ سارے اپنے اپنے سازشوں میں مصروف تھے. اب دوسری طرف جو ابو سفیان تھا،
ابو سفیان جو تھا اب یہ بھی اپنے کارروائی میں جو ہے پڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی انتقام کی ایک آگ جل رہی تھی، یعنی یہ اس حد پر پہنچا تھا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک مسلمانوں سے بدر کا بدلہ نہ لوں میں غسل جنابت سے بھی خود کو نہ دوں گا، کیونکہ قریش تھے تو کفر پر، لیکن یہ دینی ابراہیم علیہ السلام کے رولز بھی فالو کرتے تھے، جیسے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، یہ جو تھے وہ منا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، عرفات تو نہیں جاتے تھے، عرفات پہ نہیں جاتے تھے، منا اور مزدلفہ جاتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ قربانی کرتے تھے، اور جو تھے یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلانے پلانے کا انتظام کرتے تھے، اور یہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کے بھی وہ ختنے بھی کرتے تھے، اور بہت ساری، اور غسل جنابت بھی ان میں تھی، انہیں چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی دین کے ان کے اندر موجود تھی۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ غسل جنابت سے بھی میں سر نہیں دوں گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ کروں۔ اب اپنی قسم کو یہ پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ 200 سواروں کو لے کے روانہ ہو گیا۔ جب یہ روانہ ہو گیا تو ایک جو ہے پہاڑی پہ یہ پہنچا جس کو وادی کناہ کہتے ہیں، وہاں پر یہ پہنچا تو اس کے دامن میں جو ہے نا یہ خیمہ زن ہوا، 200 لوگ اس کے ساتھ ہے۔ اب کوئی 12 مائل کے فاصلے پر ابو سفیان جو تھا یہاں پر یہ گئے، اس نے اپنا یہ چھوڑ دیا، اور اس میں ہمت تو نہیں ہوئی کہ مسلمانوں پر ڈائریکٹ حملہ کریں، کہ مدینہ منورہ کی طرف جو ہے نا اس کی ہمت نہیں ہوئی، تو اس نے یہ طریقہ کیا اختیار کیا کہ ایک ایسی کارروائی کی کہ جس کو ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی ایک کارروائی تھی، ڈاکوؤں کا جو ہے نا اس نے رول اختیار کر دیا۔ یہ رات کی تاریکی میں جو ہے اطراف مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، وہاں داخل ہو کے حی بن اخطب کے پاس جا کے اس نے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، حی نے جو ہے انکار کر دیا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ابو سفیان جو ہے یہ پلٹ کر یہ پھر بنو نذیر کے جو دوسرے سردار تھے سلام بن شکم اس کے پاس گیا۔ اب بنو نذیر جو تھے یہ بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا، ابو سفیان کو اس نے اندر آنے کی بھی اجازت تھی، اور پھر ابو سفیان ادھر گیا اور اس کی خوب مہمان نوازی بھی کی، اور ان کو یعنی کھانا بھی کھلایا، شراب وغیرہ بھی پلائی، جس طرح ان کفار کے وہ تھے۔ ابو سفیان اب وہاں سے نکل کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے پچھلے پیر جو ہے وہاں سے ایک دستے مدینہ طیبہ کے ایک عریض نامی مقام پر اس نے حملہ کر دیا، اور کچھ کھجور کے درخت کاٹے اور جلا بھی دیے۔ ایک انصاری صحابی اپنے حلیف کے ساتھ کھیت میں تھا، اور اس کو پا کر جو ہے ان دونوں کو شہید کر دیا، اور پھر تیزی سے یہ مکہ جو ہے بھاگ کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو وہ تیز رفتاری سے ابو سفیان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقب کیا، لیکن ابو سفیان اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے جو ہے بھاگ چکا تھا۔ اب ان کے پاس کچھ سامان تھا، ستو وغیرہ تھے، توشے میں ایسی چیزیں تھی، تو یہ اپنا سامان جو تھا یہ انہوں نے پھینک دیا تاکہ ان کی سواریاں ہلکی ہو اور تیزی سے یہ بھاگ جائیں۔ ظاہر خوف زدہ تو تھے مسلمانوں سے، اسی لیے جو ہے ستو کو جو ہے نا سویق کہتے ہیں، تو اسی پر جو ہے اس کا غزوہ سویق اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اب یہ غزوہ بدر کے 2 ماہ بعد جو ہے یہ ذی الحجہ یعنی 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کے پیچھے نکلے تھے تو ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا امامت سونپ دی گئی تھی۔ اب مسلمان جو تھے اسی طرح سے یعنی ان کفار کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح ان کے حملوں کے شکار ہوتے تھے۔ اب ادھر کعب بن اشرف جو تھا یہ یہودیوں میں وہ شخص تھا کہ جسے اسلام اور اہل اسلام سے سخت عداوت تھی اور جلن تھی، اور یہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے جنگ کی کیا ہے کلم کلا دعوت دیتا تھا، اور کلم کلا دعوت دے کے پھرتا تھا۔ اس کا جو تعلق تھا اصل میں یہ قبیلے تی کے کسی شخص میں سے تھا، اس کی ماں جو تھی وہ قبیلے بنو نذیر سے تھی، اور یہ بڑا مالدار بھی تھا، سرمایہ دار بھی تھا، اور عرب میں جو ہے اس کے حسن و جمال کا بھی ایک جو تھا وہ چرچا تھا، اور یہ شاعر بھی تھا، جیسے ایک بڑے نام والا آدمی تھا، لیکن مسلمانوں سے یہ انتہائی عداوت رکھتا تھا۔ ماں جو تھی وہ بنو نذیر کے قبیلے سے تھی، جبکہ ابھی بھی جو جوش ہے یہود ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی کوئی تبلیغ تو وہ کرتے نہیں ہیں نا، تبلیغ تو ان میں ہے نہیں، اگر کسی کی ماں جو ہے
ماں یہودی نہیں ہے تو وہ یہودی وہ نہیں ہوگا، ایکسیپٹ نہیں ہوگا، وہ یہودی نہیں ایکسیپٹ ہوگا، جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ یہودی نہ ہو۔ ماں کا یہودی ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ کیا ہے، وہ یہودی نہیں مانا جاتا ہے۔ اگر باپ یہودی ہے ماں نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو وہ لوگ جو ہے پھر یہودیت میں نہیں مانتے ہیں۔ اور تبلیغ جہاں کا تعلق ہے وہ تو ان میں سرے سے ہے نہیں، یہ تو اپنے آپ کو جو ہے نا بڑے اسپیشل چیز سمجھتے ہیں۔ اچھا، جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور ان کے سرداران قریش کے قتل کی جو پہلی خبر تھی، اب اس پہ یہ بول پڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ عرب کے اشراف لوگوں کے بادشاہ تھے، یعنی جو بدر کے گڑھے میں جو اس کے ابو جہل اور جتنے بھی سردار تھے، یعنی جن کو ڈھال دیا گیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مار دیا ہے تو پھر جو ہے اس زمین پر کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی جتنے بھی وہ اچھے لوگ تھے وہی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اب جب اس کو یقینی طور پر علم ہو گیا تو یہ اللہ کا دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مدد فرمائی، اسی پہ اتر آیا، مسلمانوں کی ہجو کرتا تھا اور دشمنان اسلام کی مدد، یعنی ظاہر یہ شاعر تو تھا بہت بڑا۔ اب ان میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ اپنے اشعار میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف کفار کو بھڑکانا اس نے شروع کیا، اور یہاں تک بھی نہیں اس کو چین آیا کہ اس نے یہ قریش کے پاس پہنچا اور یہ جو ہے نا مطلب بن ابی وداع اس کا یہ مہمان ہوا، اور یہ مشرکین کی جو ہے نا غیرت بڑھانے کے لیے، انتظام کو جو ہے تیز کرنے کے لیے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ ابھارنے کے لیے اس نے خوب اشعار کہے اور قریش کے جو ہے نا نوحہ کیا، ماتم کیا۔ اب جس گڑھے میں جو ہے بدر میں ان کے قاتل وہ کنویں میں پھینک دیے گئے تھے، وہاں کھڑے ہو کے خوب نوحہ کیا، خوب اشعار پڑھی، نہیں ان کے اندر خوب جنگ بڑھکائی، خوب ان کے اندر جنگ بڑھکائی اس نے۔ اب کعب بن اشرف جو ہے، اب یہ جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیاتیں بھی نازل کی۔ اچھا، اب قریش جو ہے ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ، تم تو اہل کتاب ہو، انہیں جس طرح نبوت ہے، کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں وہ چیز تو تمہارے اندر بھی ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ جو ہے نا کون سا دین زیادہ اچھا ہے تمہارے نزدیک؟ ہمارا یہ تو شرک پرست ہے، بت پرست ہے، ہمارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا؟ اب دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ انہوں نے نہیں دیکھا جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب کا حصہ دیا ہے، اس کے باوجود وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہیں۔ اب یہ بات یہ کیسے کر سکتا ہے کہ یہ جبت اور طاغوت کو مسلمانوں کے بارے میں زیادہ ہدایت پر سمجھتا ہے؟ یہ اس کے حسد کی وجہ ہے۔ اب کعب بن اشرف جو ہے یہ سب کچھ کر کے، یعنی جو آگ بڑھکانی تھی یہ کر کے مدینہ طیبہ آ گیا، لیکن یہاں آ کر اس نے جو صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کر دیے، اپنی زبان جو تھی اب اس نے اور زبان سے مسلمانوں کو اذیت پہنچانی شروع کی۔ اب یہی حالت ہے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون شخص ہے جو اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن سلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ، اب جن کا نام جو ہے سکان بن سلمہ تھا، اب یہ کعب کا رضائی بھائی بھی تھا، اور حارث بن اوس اور ابو عبس رضی اللہ عنہ جو تھے بن جبیر، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس مختصر سی کمپنی کا جو کمانڈر تھا محمد بن جو تھے مسلمہ تھے۔
اب کعب بن اشرف جو تھے، اس کے قتل کے بارے میں روایتیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا یہ پوچھ لیے صحابہ سے، اور کیونکہ اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا دی ہے، تو محمد بن سلمہ نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے خلاف کچھ جیسے باتیں کہنی پڑیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن سلمہ نے کیا کہ کعب بن اشرف کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ ہم سے جو ہے یہ صدقہ اس نے طلب کیا ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو، اب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس نے تو ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا والا تم لوگ تو ابھی اور بھی اکتا جاؤ گے، ابھی تو یہ یعنی سمجھو بگننگ ہے۔ محمد بن سلمہ نے کہا کہ اب جب ہم نے جو ہے نا، ہم تو اس کے پیروکار تو جب بن چکے ہیں، اب مناسب تو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم یکدم سے اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوتا ہے اس کا۔ تو اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ جو ہے نا وثیق یعنی یا 2 وثیق غلہ دے دیں، کچھ ہم سے غلہ چاہتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ میرے پاس رہن رکھ لو اس کے بدلے میں۔ محمد بن سلمہ نے کہا کہ آپ کون سی چیزیں پسند کریں گے؟ تو کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو رکھ لو میرے پاس۔ دیکھو یہ بھی بڑا شاطر انسان ہے، چلاک۔ محمد بن سلمہ نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں رہن، جبکہ آپ تو عرب کے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت، ہر وقت خوشبو میں ڈوبے ہوئے ایک نوجوان ہو۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اپنے بیٹوں کو رکھ لو رہن، اگر عورتوں کو نہیں رکھتے۔ تو محمد بن سلمہ نے کہا کہ ہم بیٹوں کو کیسے رہن رکھ سکیں گے؟ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر بعد میں لوگ ان کو گالیاں دیں گے، لوگ تو تانے دیں گے نا، ان سے کہیں گے کہ تم تو وثق یا 2 وثق کے بدلے میں رہن رکھے گئے لوگ ہو۔ تو ہمارے لیے تو یہ بڑی آر کی بات ہے۔ ہاں البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تھے یہ دونوں جو تھے روانہ ہو گئے، اور یہ اپنے ہتھیار جو ہے نا ہم لاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کچھ ساتھیوں کو لاتا ہوں، وہ بھی جو ہے نا میرے ساتھ شامل ہیں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور پھر محمد بن مسلمہ جو ہے یہ ہتھیار لے کے جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب ابو نائلہ رضی اللہ عنہ جو تھے اس نے یہی کام کیا، اور وہ بھی کعب بن اشرف کے پاس آئے، ادھر ادھر کی باتیں کی، اشعاریں سنائی، اور کہ میں ضرورت سے آیا ہوں، اور جو ہے بس اس بات کو راز سے رکھنا، مطلب جو مسلمہ نے رضی اللہ عنہ نے باتیں کی تھی اس نے بھی یہی باتیں کی۔ اور کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو نائلہ جو ہے، اور اس کا اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ بس ہمارے لیے تو یہ بڑے آزمائش بن گئے ہیں، اب سارا عرب ہمارا دشمن ہو گئے، پورے عرب جو ہے ہمارے خلاف اتحاد پر ہو گئے ہیں، اور ہر طرف سے ہمارے جو ہے نا جانوں پر خطرے آئے ہوئے ہیں، اور ہماری جان جو ہے اور ہمارے بال بچ جو ہے وہ بھی مشقتوں سے چور چور ہیں۔ خیر اب اس کو خوب انہوں نے کیا سیٹسفائیڈ کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ میرے کچھ اور بھی رفقا ہیں جو میرے ساتھ بالکل ہم خیال ہیں، میں ان کو بھی لانا چاہتی ہوں، اب ان کو بھی کچھ غلہ دے دینا، اور ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھتے ہیں۔ تو محمد بن سلمہ اور ابو نائلہ کے گفتگو جب یہ کامیاب ہوئے اور یہ لوگ آ گئے، اور کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ 14 ربیع الاول جو ہے 3 ہجری چاندنی کی ایک رات تھی کہ یہ مختصر سا دستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو بقیع الغرقی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کو رخصت فرمایا، اور اللہ کا نام لے کر جاؤ، اور اللہ تم لوگوں کی مدد فرمائے، ان کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹ آئے اور نماز اور مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اب ادھر یہ جب آ گئے، یہ جب اس کے قلعے پہ پہنچے تو ابو نائلہ نے جو ہے نا ایک آواز دی، اور یہ آواز سن کر یہ اٹھا تو اس کی بیوی جو تھی، اب یہ نئی نویلی دلہن تھی، یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا، اس نے اسے پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں ان آوازوں جو سن رہی ہوں نا، مطلب گویا مجھے جیسے ان آوازوں میں سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اب کعب نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ایک مرد کو تو ویسے بھی نہیں رکنا چاہیے۔ خیر ایسی بات نہیں، یہ محمد بن سلمہ ہے جو میرا دودھ شریک بھائی ہے، اور ساتھ میں ابو نائلہ ہے، اور اسی طرح سے یعنی یہ لوگ کچھ اسلحہ میرے پاس گروی کرنے کے لیے رہن پر
رکھنے کے لیے لے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا اور خوشبو میں یہ بسا ہوا تھا اور خوشبو کی جیسے اسے لہریں پھوٹ رہی تھی۔ ابو نائلہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب ہم راستے میں جائیں گے تو میں اس کے سر کے بالوں پہ بار بار ہاتھ پھیروں گا اور اس کی خوشبو سونگھوں گا، اور اس طرح سے جو ہے اس کو کیا ہے مطلب یہ یقین دہانی کریں گے کہ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ جائیں اور ہم جیسے دوست ہیں۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دفعہ میں اس کو بالوں سے پکڑوں گا، جب میں اس کو قابو میں کر لوں تو تم لوگ اس پر حملہ کر لینا۔ تو ابو نائلہ نے 2-3 دفعہ اس کے بال سونگے اور بڑی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ خوشبو والی، عرب کی سب سے زیادہ جو ہے نا خوشبو والی عورت ہے۔ تو اس پر جو ہے ابو نائلہ جیسے اس کا سر سونگتا رہا۔ خیر آہستہ جب وہ جاتے رہے، اب اسے کہا کہ چلو جو ہے نا کچھ دور جا کے ہم کچھ آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مطمئن ہو گیا۔ اب کچھ یہ دور چلے آئے تو ابو نائلہ نے جو ہے اس کے سر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ایک دم سے پکڑ لیا۔ پکڑ کے اس نے اسے کہا کہ اے اللہ کے دشمن جو ہے تم جو ہے ہم تو تمہارا کام ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس پر جو یہ دیکھ کر محمد بن سلمہ نے اس پر جو ہے خدا مار دی اور اس پر جو ہے حملہ کر دیا مسلمانوں نے، اور اس نے بھی ظاہر ہے اپنے اس میں کچھ اپنی تلوار نکالی جو مسلمان کو جو ہے نا ایک صحابی حارث بن اوس کو لگی اور جسے وہ تھوڑی سی تلوار کی نوک لگی تھی جسے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ خیر اس پر جو ہے اس نے اتنی، جب اس کو تلوار اس نے جو ہے نا اپنا وہ نکال کے اس کے پیٹ میں مارا تھا، اس نے اتنی زور کی چیخ لگائی تھی کہ جتنے اس کے لوگ تھے، یعنی جب اس نے چیخ لگائی گرد و پیش جتنے لوگ تھے کوئی قلعہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آگ نہیں روشن ہوئی تھی، یعنی ہر کسی نے چراغ جلائی، روشنی کر دی کہ یہ تو کوئی خطرے کی بات ہے۔ اب جو ہے حارث رضی اللہ عنہ جو تھے اب یہ زخمی ہو گئے تھے جس سے خون بھی جا رہا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہیں کچھ آگے بڑھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حارث رضی اللہ عنہ نہیں ہے پھر وہاں یہ رکے اور حارث رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے اس کو اٹھا لیا اپنے، یعنی اٹھا لیا، اور پھر یہ بقیع الغرقی پر جب پہنچے تو انہوں نے نعرہ لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہوں نے جو ہے قاب کو جو ہے مار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور یہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چہرے کامیاب رہیں، یعنی جو صحابہ تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ وجہ کا یا رسول اللہ، یعنی آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے یعنی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حارث جس کے اس پر پاؤں پر زخم تھا اس پہ اپنا لعاب دہم لگایا اور رب العالمین نے اس کو شفایاب کیا، ایسے ہوا کہ جیسے کبھی آئندہ اس کو تکلیف نہیں تھی۔ اور یہود کی یہ حالت تھی کہ جب ان کو اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو یہ تو بڑے ہردرم لوگ تھے، لیکن ان کے اندر کیا تھا، ایک خوف بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے دامن سنبھال لیے، انہوں نے اس پر یہ نہیں کیا کہ یہ کعب قتل ہوا کچھ ہوا، لیکن یہ تھے کہ یہ اپنے اندر سازشوں میں لگے رہیں۔ بظاہر تو یہ خاموش رہیں لیکن اندر سازشیں یہ جو تھے یہ چلاتے رہیں۔ اب اس طرح سے ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہ بیرون مدینہ سے پیش آنے والے جو خطرات کا سامنا تھا اس سے تھوڑے سے فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان جو تھے بہت سی اندرونی مشکلات سے جو تھے جتنے بھی اس میں گرفتار تھے، اب ان کا اندیشہ جو تھا ان کو محسوس بھی ہو رہا تھا، اور وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جو تھی چیزیں محسوس بھی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے مسلمانوں کے اندر کیا تھا کہ حالات خطرات جو تھے تھوڑے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور مطلب وہ جنگی سچویشن تھوڑی سی کم ڈاؤن ہو گئی۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم آج کی کلاس کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور باذن اللہ پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں جو ہے آپ سب سے میری ملاقات کروں گی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق